بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا سیکنڈ ایئر اردو کا جو لیکچر ہے، نصر اللہ پتافی آپ کو وہ لیکچر دے رہا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے یہ نظم کو خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ یہ نظم ہے ہماری، نظم نمبر 3۔ شاعر ہیں اس کے اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں، اکبر ان کا تخلص تھا اور یہ 1846 کو پیدا ہوئے اور 1921 وفات ہے ان کی۔ یہ اردو کے مشہور و معروف طنزیہ و مزاحیہ شاعر ہیں اور اردو شاعری میں انہوں نے ایک نئی طرز بھی نکالی، اور اقبال بھی اکبر الہ آبادی کو اپنے پیر و مرشد کہتے تھے، اور حکومت سے خان بہادر کا خطاب بھی انہوں نے پایا تھا۔ اور ان کی شاعری میں کیا ہے، انگریزی تہذیب و ثقافت سے بیزاری ملتی ہے، اور طنز و مزاح کے علاوہ سنجیدہ شاعری بھی انہوں نے کی اور اس میں بھی کمال رکھتے تھے۔ آپ کا پورا کلام جو ہے کلیات اکبر کے نام سے مشہور ہے اور کلیات اکبر کے نام سے ہی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذرا اس کے نظم کے تشریح کی طرف۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ زیب، زیب کی معنی ہے زینت یا سجاوٹ۔ صحن بوستاں، باغ کا صحن۔ انادل، انادل جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے اندلیب، جس کی معنی ہے بلبل۔ اندلیب کی معنی بلبل اور جمع ہے تو بلبلیں۔ دھوم مچانا، اس کے معنی ہوتے ہیں مشہور کرنا یا شور کرنا یا شور مچانا۔ سرگرم فغاں ہو کر کے معنی ہے آواز سے فریاد کرنا، اونچی آواز کے ساتھ چیخنا، چلانا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بہار آئی ہے، باغ کے صحن کو باغ کے صحن کو کھلے ہوئے پھولوں نے خوبصورتی اور زیب و زینت بخش دی ہے، بلبلیں بلند آواز میں شور کر رہی ہیں۔ لسان العصر کے لقب سے معروف شاعر اکبر الہ آبادی استعاراتی انداز اپناتے ہوئے اپنی سرزمین کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، اور تشریح طلب شعر میں انہوں نے ایک حسین باغ کا نقشہ کھینچا ہے جس میں بہار آئی ہوئی ہے، طیور خوش نوا اور خوشی اور مسرت کے عالم میں راگ الاپتے ہیں کہ پرندے ہر طرف چہچہا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں اور مستانہ وش ہوائیں چل رہی ہیں، تتلیاں اور پروانے رقص کر رہے ہیں، گل ہائے رنگا رنگ معطر فضا میں جھوم رہے ہیں۔ گویا بہار کی آمد کے ساتھ ہی باغ میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہر شے مدت سے بہار کی منتظر تھی۔ بہار کا موسم تر و تازگی، شگفتگی اور خوبصورتی کی وجہ سے تمام موسموں میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ موسم چمن کو دل آویز اور دلکش بنا دیتا ہے، اور ہر کوئی باغ کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے بھی خوب کہا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے۔ باغ کے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی اور معطر ہوائیں چلتی ہیں، درخت ہرے بھرے اور جاذب نظر ہو جاتے ہیں، تر و تازہ سرسبز پتوں سے لدی ہوئی ڈالیاں مستی کے عالم میں جھومنے لگتی ہیں۔ باغ کے صحن کا سبز پوش منظر بھی دیدنی ہوتا ہے، ہر طرف تر و تازہ اور شگفتہ سرسبز گھاس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اور اسی منظر کو ایک اور شاعر نے قلم بند کیا ہے کہ موسم ہے نکلے شاخوں سے پتے ہرے بھرے، موسم ہے نکلے شاخوں سے پتے ہرے بھرے، پودے چمن میں پھولوں سے دیکھے بھرے بھرے۔ جہاں پھول کھلے ہوں تو وہاں ان کے عاشق پرندوں کا ہونا فطری امر ہے۔ خاص طور پر جب گلاب کا پھول کھلا ہو تو اس کی دیوانی بلبل بھی نغمہ سرائی کرتی ہے، چنانچہ رنگا رنگ پھولوں اور گلاب کے پھولوں نے بلبل کے دل میں محبت کے الاؤ روشن کر دیے ہیں۔ یہ ان کا گلوں سے محبت کا والہانہ اظہار ہے۔ چنانچہ بلبلیں درختوں کی شاخوں پر چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھولوں کو دیکھ دیکھ کر فدا ہو رہی ہوتی ہیں۔
چہچہاتی ہیں، خوش ہو کر گیت گاتی ہیں اور اپنی سریلی آواز سے نغمے فضا میں بکھیرتی ہیں۔ اس لیے بلبل نغمہ سرائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی نے کہ ان کے نغموں کو فریادیں قرار دیا ہے۔ بلبل کو معلوم ہے کہ موسم جو ہے بہار کا جو موسم ہے وہ مختصر اور لمحاتی ہے اور پھول بھی مرجھا کر فنا ہو جائیں گے کیونکہ خزاں حملہ آور ہونے والی ہے، اور اسی لیے بلبلیں نغمہ سرائی نہیں کر رہی بلکہ نوحہ کناں ہیں اور فریادیں کر رہی ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیں کہ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ تو فرش کے معنی فرش زمرد، سبز گھاس کا فرش، سبز رنگ کے قیمتی پتھر کا فرش، اہتمام بندوبست، سبز تر و تازہ گھاس جس پر شبنم پڑی ہو، مستانہ وش مستیوں یا دیوانوں کی، جو لوگ مست ہوتے ہیں مستوں یا دیوانوں کی طرح جھومتے ہوئے، باد صبا اس کے معنی ہے صبح کی ہوا، اور عنبر فشاں کھلی ہوئی عنبر کی خوشبو بکھیرنے والا۔ مفہوم دیکھیں اس کا کہ زمین پر تازہ اگا ہوا سبزہ زمرد کا فرش نظر آتا ہے، صبح سویرے چلنے والی ہوا بو سے لدی ہوئی، ہوا خوشبو سے لدی ہوئی مستانوں کی طرح چلنے لگتی ہے۔ بو کے معنی خوشبو ہوتے ہیں، جب پھول کے ساتھ بو کا ذکر ہے تو ہمیشہ خوشبو ہی ہوتا ہے اس کا مطلب۔ تشریح طلب شعر میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں باغ میں رونق آ جاتی ہے، تمام پھول تر و تازہ اور رنگوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ گلاب کی سرخ سرخ پتیاں جو گرمی کی وجہ سے جھلس کر گر رہی تھیں پھر سے ان پر جوبن آ گیا ہے، درخت بھی سر سبز جو ہے نا ہو گئے ہیں، زمین پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ باغ میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا سبزے اور ہریالی سے خالی نظر نہیں آتا۔ بقول غالب ہے کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی۔ دراصل بہار کا موسم قوت نمود، تر و تازگی، شگفتگی اور خوبصورتی کی وجہ سے تمام موسموں میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کی آمد سے چمن میں حرکت اور عمل کی لہر پیدا ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جن میں قوت نمود اور رویدگی کی تاثیر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین ہری ہری گھاس سے ڈھک جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے زمرد کا فرش بچھ گیا ہے۔ اور زمرد سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کا سبز رنگ بے حد خوشگوار اور دلکش ہوتا ہے جو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ میر انیس نے کہا کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ بہار کی صبح کی ہوا بھی عجیب مستوں کی طرح بے خودی کے عالم میں جھوم جھوم کر چل رہی ہے۔ باغ میں زیادہ تعداد میں حسین و جمیل پھول کھلے ہوئے ہیں، جب ہوا ان میں سے گزرتی ہے تو خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے، یہی خوشبوؤں سے مہکی ہوئی ہوا سارے باغ کو مہکا دیتی ہے۔ مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی۔ تیسرا شعر دیکھیں کہ عروج نشہ نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ عروج کے معنی ہوتے ہیں بیٹا بلندی یا کمال، نشہ نشو و نما پھلنے پھولنے کا شوق، ڈالیاں ٹہنیاں جھومنا ہلنا یا رقص کرنا، مرغان چمن باغ کے پرندے، شادماں ہو کر کے معنی ہوتے ہیں خوش ہو کر۔ مفہوم ہے کہ نشو و نما کے شوق میں درختوں کی ٹہنیاں جھومنے لگیں اور باغ کے پرندے خوش ہو کر نغمے گا رہے ہیں۔ دیکھیں خزاں کے موسم میں درختوں کا سبز لباس زرد لباس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو درختوں نے سبز لباس پہن رکھا ہے، جیسے خزاں آتی ہے تو وہ پتے زرد ہو جاتے ہیں اور زرد ہو کر آہستہ آہستہ پتے جھڑنے لگتے ہیں،
آخر کار درخت کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں، صرف شاخیں اور ٹہنیاں بچتی ہیں اور ہریالی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ چمن سے چہل پہل اور رونق غائب ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں نہ تو پرندے چمن کا رخ کرتے ہیں اور نہ ہی انسان باغ کو قابل دید جانتے ہیں۔ لہٰذا انسان ہی نہیں، چرند پرند بھی بہار کے آنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ بہار کا موسم خوشیوں کا پیام بر ہوتا ہے۔ چمن کی ہر شے جوبن پر ہوتی ہے، رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دل فریب سما پیدا کرتا ہے۔ میر تقی میر نے ایسے منظر کی یوں جو ہے نا منظر کشی کی ہے کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہے۔ بہار کے موسم میں چمن کی ہر شے نشو و نما کے عمل سے گزر کر شباب کو پہنچتی ہے۔ چمن میں ہوا چلتی ہے تو ٹہنیاں جھومنے لگتی ہیں۔ شاعر نے ٹہنیوں کے جھومنے کی کیفیت کو رند کی مستانہ چال سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک میں کش شرابی شراب پی کر مستی میں جھوم رہا ہوتا ہے، اسی طرح جب ٹھنڈی ہوا صبح چلتی ہے بہار کے موسم میں اور شاخیں جھوم رہی ہوتی ہیں تو اس کی جو ہے مثال ہے وہ اس میں کش سے دی ہے کہ جیسے وہ جھومتا ہے اسی طرح شاخیں بھی جھوم رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹہنیاں نشو و نما کے مراحل طے کر کے شباب کو پہنچ چکی ہیں اور نشو و نما اور شباب کے نشے نے ان کے اندر مستی کی کیفیت پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہ جھوم جھوم کر نشے کی مستانہ کیفیت کا اظہار کر رہی ہیں۔ شاعر نے اس پر کچھ یوں منظر کشی کی ہے کہ کیا مستیاں چمن میں ہیں جوش بہار سے، کیا مستیاں چمن میں ہیں جوش بہار سے، ہر شاخ گل ہے ہاتھ میں ساغر لیے ہوئے۔ آگے شعر دیکھیں اگلا چوتھا کہ بلائیں شاخ گل کلی نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر۔ دیکھیں بلائیں لینا، قربان ہونا یا چومنا یا محبت کا اظہار کرنا۔ شاخ گل، پھول کی ٹہنی، صبح گاہی کے معنی ہوتے ہیں صبح کا وقت، نسیم صبح گاہی، صبح کے وقت چلنے والی ہوا، شگفتہ کھلا ہوا تر و تازہ، روئے رنگین خوبصورت چہرہ، بتاں سے مراد محبوب ہے، بتاں سے مراد یہاں پر محبوب ہے۔ مفہوم ہے جی صبح کے وقت چلنے والی ہوا نے پھول کی ٹہنی کی بلائیں لیں، جس کی وجہ سے بند کلیاں جو ہیں کھل اٹھیں جیسا کہ محبوب کا خوبصورت مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب چمن میں بہار آئی تو ہر طرف رونق اور چہل پہل ہو گئی، پھول کھل اٹھے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نمودار ہو گیا، گویا باغ میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ شاعر نے اس کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو۔ شاعر نے چمن کے حسین اور دلکش منظر کو خوبصورت اور اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوائیں درختوں اور پودوں کی ٹہنیوں سے بے حد پیار کرتی ہیں اور ان پر صدقے واری ہونے لگتی ہیں۔ اور کسی شاعر نے چھوٹی بہر میں ذرا فرمایا کہ نسیم سرسرا گئی، ایک مصرع، نسیم سرسرا گئی، چمن میں گل کھلا گئی، کلی کو گدگدا گئی تو پھول کو ہنسا گئی۔ چنانچہ صبح کی ہوا نے باغ میں پھول کی ٹہنی پر کلیاں ہی کلیاں دیکھیں تو وہ ان کی خوبصورتی پر فدا ہونے لگی اور آگے بڑھ کر فرط محبت میں دیوانہ وار ان کلیوں کا منہ چومنا شروع کر دیا، اور تو دوسری طرف کلیوں میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی اور پھر کلیاں کھل کر پھول بن گئیں۔ ایک شاعرہ ہیں کشور ناہید، وہ کہتی ہیں کہ کلی کو پاکیزگی کا جوبن کہا کسی نے، کلی کو پاکیزگی کا جوبن کہا کسی نے، تو خود فریبی کے خول میں یوں سمٹ گئی وہ کہ پھول بن کر بکھر گئی وہ۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر جو ہے مکمل ہوا، تو انشاءاللہ
یہ لیکچر جو ہے اپنا ہمارے اسکول کی ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر اس بارے میں آپ نے کچھ پوچھنا ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو اسکول کی ایپ پر آ کر آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔